کراچی سرکولر ریلوے کے متاثرین کا کہنا ہے کہ ہم پر سانس لینے کی بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر گھر تو گرائے جا رہے ہیں مگر ہمیں متبادل رہائش گاہیں فراہم نہیں کی جا رہی۔ ہزاروں خاندان کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں۔ بچوں کی تعلیم سخت متاثر ہو رہی ہے۔ حکومت سرکولر ریلوے ضرور بنائے مگر ہمیں رہائش بھی فراہم کرے۔ ٹھیک ہے، کورٹ نے یہ کہا تھا اگر کہ ڈیمولیشن ہو تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی آباد کاری ہو۔ اب اگر یہ آج بھی سرکولر ریلوے بنانے چلیں گے تو ان کو اپنے راستے کی مشکلات دور کرنے میں، جو انہوں نے پل توڑے ہوئے ہیں، فلائی اوور توڑے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو مسائل ہیں، اس میں بھی کئی سال لگ جائیں گے۔ تو کیا صرف جلدی یہی تھی کہ ان کے گھر توڑ کے، ان کی دکانیں توڑ کے، ان کو بے روزگار کر کے باہر پھینک دیا جائے؟ ان خیالات کا اظہار سرکولر ریلوے کے متاثرین نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ پریس کانفرنس میں این جی او کے نمائندوں انیس ہارون، زہرا خان، نغمہ اقتدار، ناصر منصور، چیئرمین متاثرین کمیٹی بادشاہ خان سمیت متاثرین کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ابھی تک گھر نہ گرائے بلکہ متبادل مکانات بھی فراہم کرے۔ ہمارے ہی ملک میں ہم سے سانسیں چھینی جا رہی ہیں، ہم گھر سے بے گھر ہو جائیں گے، ہم تو زندہ لاشیں بن جائیں گے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں، ان کا مستقبل بننے سے پہلے ہی تباہ ہو جائے گا۔ ان کے اپنے روٹی کپڑے مکان پورے نہیں ہو رہے تو ہم غریبوں کو کہاں سے روٹی کپڑا مکان دیں گے؟ ایک نے نعرہ لگا دیا جی گھر دیں گے، ریاست مدینہ کی بات کر دی۔ این جی اوز کے نمائندوں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو متبادل رہائش دے اور سپریم کورٹ کے حکم پر تیزی سے عمل کرائے۔ اب ہم گھر کی چار دیواری کے بجائے مکان کے ملبے پر رہنے پر مجبور ہیں۔ ہم کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار موسم کی سختی اور غیر مناسب زندگی گزار رہے ہیں۔ جن آبادی میں دوبارہ سے وہ دھمکا رہے، بار بار آ کے وہ لگا رہے، ان کے بینر لگاتے جا رہے ہیں ہم توڑ دیں گے، اور لوگ ایک ذہنی اذیت سے جو گزر رہے ہیں، پہلے اس ملک میں افراتفری کا شکار ہے، آپ اس طرح کی لوور مڈل کلاس اور محنت کے طبقے کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ کہاں پر جائیں گے؟ فریڈم نیوز کراچی۔